جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان فیاض میر اور آپ دیکھ رہے ہیں مظفر آباد ٹی وی۔ تو جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں دارالحکومت مظفر آباد میں، اور میرے ساتھ ایک نوجوان موجود ہے، فہد بشیر نام کا یہ نوجوان۔ اس سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور جانتے ہیں انہوں نے اس عرصے میں ایسا کون سا کام کیا جو میں ان کے پاس آج بیٹھا ہوں۔ جی السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے وہ اپرچونٹی پرووائڈ کی جہاں پہ میں اپنا جو میسج ہے وہ کنوے کر سکوں۔ جس وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں تو وہ میں آڈینس کو دکھانا چاہوں گا۔ یہ بک ہے، یہ ایکچولی گرومر نام کی بک میں نے اپنے ایک استاد پہ لکھی ہے، جنہوں نے میں سمجھتا ہوں مجھے گروم کیا ہے، جنہوں نے مجھے انسپائر کیا ہے۔ یہ استاد کے جن سے میں اپنے میٹرک اور ایف ایس سی کی تعلیم کے دوران ملا۔ اس ٹائم تو میں یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر سے بی ایس کیمسٹری کر رہا ہوں، لیکن یہ استاد جو ہیں وہ مجھے آلیان ہائی اسکول اینڈ کالج پٹیکا، کیونکہ میں بیسیکلی پٹیکا سے ہی بلانگ کرتا ہوں، تو وہاں پہ ہی میری ارلی اور جو سیکنڈری ایجوکیشن ہے وہیں سے ہے۔ تو اس عرصے میں مجھے یہ ٹیچر ملے جنہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں آپ کے سامنے جس وجہ سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں اور انٹرویو دے رہا ہوں، تو مجھے اس قابل میں سمجھتا ہوں انہوں نے بنایا، اور یہ ان سے عقیدت ہی کی ایک مثال لے لیں کہ میں نے ان پہ یہ کتاب لکھی ہے۔ اچھا فہد بھائی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے اور اس کتاب کو آپ کو لکھنے میں کتنا عرصہ لگا؟ اچھا، ایج جو ہے وہ میری 19 ایئر ہے، لیکن کافی لوگ جو ہیں وہ اس پہ یقین نہیں کریں گے، لیکن جو یقین نہیں کرتے تو وہ نہ کریں، کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے میں صرف انہیں یہ کہوں گا کہ قرآن میں ایک آیت ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو جہاں پہ بک لکھنے کی بات ہے تو وہ یہ 2022 کا نیا سال سٹارٹ ہوا تھا، اور میرا یونیورسٹی میں 3rd سیمسٹر تھا، تو میں وہاں پہ اکثر دیکھتا تھا کہ میرے فیلوز جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ کریٹیو کر رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ میں مطلب پڑھائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہا، جیسے بہت پیچھے رہ گیا ہوں۔ 2022 کے سٹارٹ میں نے کہا کہ کچھ نیا کرتے ہیں، تو وہ اس کے نیکسٹ منتھ فیبروری میں سر کا برتھ ڈے بھی تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی میں ان کے بارے میں کافی پوسٹ وغیرہ کرتا تھا، تو اس بار میں نے سوچا تھا کہ کچھ یونیک کروں گا، اور دین میرے ایک آئیڈیا آیا میرے پاس کہ کیوں نہ ایک ہینڈ ریٹن ڈائری لکھ کے، جس پہ میں نے سر کے بارے میں مطلب ایک پوری سٹوری لکھتا ہوں کہ کیسے انہوں نے مطلب مجھے گروم کیا، وہ انہیں تاکہ اس وے میں اپریشیٹ کر دوں۔ تو نیکسٹ ڈے میں نے ڈائری لائی اور وہ لکھنا سٹارٹ کر دی۔ جب ڈائری میں نے لکھی تقریباً وہ کمپلیٹ ہونے ہی والی تھی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ بہت آکورڈ سی بات ہے کہ میں ہینڈ ریٹن ڈائری دے رہا ہوں، آلدو وہ اچھی تھی، لیکن پھر بھی مجھے لگا نہیں کہ مجھے اس کو ای بک میں کنورٹ کرنا چاہیے۔ بیسیکلی یہ میں بتاؤں کہ یہ ای بک ہے، یعنی یہ آپ کو پی ڈی ایف فارم میں ملے گی۔ اس کی جسٹ میں نے 4 کاپیز نکلوائی ہیں، کیونکہ ایز اے میموری اپنے پاس بھی رکھنی تھی اور کچھ ٹیچرز کو دینی تھی میں نے۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ ای بک لکھی، اور وہ اس سال میں نے آئی تھنک سر کے برتھ ڈے سے پہلے ہی 14 فیبروری کو بھی ریسنٹلی جو تھا وہ میرے پاس میموری تھی کہ مطلب آپ نے 1 سال پہلے پبلش کی ہے۔ فہد بھائی، مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کتاب میں آپ کو لکھنے میں اور اس کو یہاں پہ مطلب پبلش کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ اور جب آپ نے یہ کتاب پبلش کر دی تو آپ کے ٹیچر کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس ملا، اور جو آپ کے فیلوز ہیں یا یونیورسٹی فیلوز ہیں ان کی طرف سے آپ کو اس کتاب کے پبلش کرنے کے بعد کیا رسپانس ملا؟ جی، سب سے پہلے تو 2022 میں نے جب فرسٹ ٹائم لکھی تھی، کیونکہ اس کو میں نے ری ریٹن دوبارہ مطلب 2 بار لکھی ہے۔ سب سے پہلے 2022 کے جنوری میں، کیونکہ میرا لیپ ٹاپ خراب تھا اور یہ بک میں نے کینوا پہ لکھی ہے، تو وہ میں نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ موبائل پہ لکھی، اور وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا، لیکن جب کہتے ہیں نا کچھ کرنے کا جنون ہوتا ہے تو پھر آپ وہ کر کے ہی رہتے ہیں۔ اس کے بعد اس کو دوبارہ میں نے اکتوبر میں لکھا ہے، اس ٹائم تو مجھے کوئی اتنی مشکل نہیں آئی، اس کو تھوڑا میں نے ڈیٹیل میں لکھا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو میں نے پبلش جو ہے وہ صرف 4 کاپیز جو نکلوائی تھی وہ میں نے یہاں پہ دسمبر میں میرے پاس آ گئی تھی۔ نیلم پبلیکیشن ہے یہاں پہ مظفر آباد میں، انہوں نے پبلش کر کے دی، تو 4 کاپیز نکلوائی تھی۔ جہاں پہ بات رہی سر کے رسپانس کی، تو وہ ماشاءاللہ پہلے ہی مجھے کافی دعائیں دیتے رہے ہیں اور ابھی بھی دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میرے لیے کالج میں انہوں نے سیرمنی رکھی ہوئی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ وہ اس ٹائم وہ ٹیچنگ نہیں کر رہے، یہ پہلے ٹیچر تھے، ابھی وہ جہلم ویلی میں ایگریکلچر آفیسر ہیں، تو وہ ٹائم نہیں ہوتا، اور جو ہے جس دن وہ فری ہوتے ہیں اس دن میرے یونیورسٹی کو ہوتا ہے، اور ابھی پچھلے یعنی وہ وینسڈے کو فری ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ بیچ میں بارشیں آ گئی
اور اس وجہ سے وہ سیریمنی جو ہے وہ نہیں ہو سکی. اسی طرح میں اگر یونیورسٹی کی فرینڈس کی بات کروں یا کالج کے فرینڈس کی بات کروں تو ماشاء اللہ وہ بھی جو ہے کافی اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور میرے یونیورسٹی کے فیلوز بھی جو ہے وہ بھی میرے لیے ایک سیریمنی. اچھا فہد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ نے یہ کتاب لکھی ہے گرومر نام کی یہ کتاب, اس کتاب کے صفحات کتنے ہیں, جو پیجز ہیں یہ کتنے ہیں, اور یہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ انگریزی میں آپ نے یہ کتاب لکھی, تھوڑا سا انگلش میں اس کی وجہ کیا ہے جو آپ نے یہ کتاب انگلش میں لکھی؟ جی سب سے پہلے تو پیجز کی بات کی جائے تو اس کے 36 پیجز ہیں, 36. اور جہاں پہ بات رہی انگلش کی تو آئی تھنک کیونکہ جب میں نے پہلے کہا نا میں کینوا پہ لکھ رہا تھا موبائل پہ, تو وہاں پہ اردو کی ٹائپنگ میری اتنی فاسٹ نہیں ہے, اور آپ کو اگر جب اتنے ورڈز لکھنے ہوتے ہیں تو اور کرنا بھی آپ کو اگر جلدی ہوتا ہے تو پھر اردو میں سمجھتا ہوں میرے لیے ایٹ لیسٹ مشکل تھا, تو اس لیے پھر مجھے انگلش ایزی لگی تو میں نے انگلش میں لکھ لی. اچھا فہد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو دوست ہمارے یا ناظرین جو دیکھ رہے ہیں, اگر وہ آپ کی جو ای بک جو آپ نے پی ڈی ایف فائل میں رکھی ہے, اگر وہ اس کو لینا چاہیں اس کو کس طریقے سے لے سکتے ہیں؟ جی یہ میرے جو آپ پروفائل میں وزٹ کریں گے نا, پروفائل میں جو وہاں پہ میں نے اپنا مطلب پیج کا لنک ڈالا ہوا ہے, اس پیج کو آپ اوپن کریں گے تو اس کی جو فرسٹ پوسٹ ہے اس میں جو پن ہوئی ہوئی ہے اسی میں اس بک کا لنک ہے, اور وہاں سے آپ ایزیلی وداؤٹ اینی پاسورڈ یا آپ بغیر کوئی پیسے دیے وہ ایزیلی اس کو پڑھ سکتے ہیں. کیونکہ میرا مقصد جو ہے وہ پیسے کمانا نہیں ہے, میرا مقصد جو ہے وہ اویئرنیس پھیلانا ہے کہ ٹیچرز کیوں میٹر کرتے ہیں. کیونکہ میرے والد صاحب خود بھی ٹیچر ہیں, تو میں نے بچپن سے دیکھا ہے کہ وہ کتنی محنت کرتے ہیں. مطلب ٹیچنگ جو ہے یہ ایک ایزی پروفیشن نہیں ہے, اور یہ بہت مقدس پروفیشن ہے. اور میں جب سے میں نے مطلب لکھنا سٹارٹ کیا ہے تو میں موسٹلی ٹیچرز کے بارے میں لکھتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ جو مقام ٹیچرز ڈیزرو کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں ان کو وہ ملنا چاہیے. تو جی ناظرین, جیسا کہ فہد بھائی نے بھی اپنے ٹیچر کے محبت میں ایک پوری کتاب لکھ لی. ایک کہاوت بھی ہے کہ جس نے آپ کو ایک لفظ سکھایا وہ آپ کا استاد ہے, اور استاد کو روحانی باپ کی حیثیت بھی ہمارا دین بھی دیتا ہے. اور تو فہد بھائی نے یہ پوری کتاب گرومر لکھ لی. اگر آپ کو ان کی یہ کتاب جو ہے گرومر لکھی ہوئی پڑھنی ہے تو میں آئی ڈی کا لنک بھی ہے یہاں پہ اپنے ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ وہاں پہ جائیں اور آئی ڈی پہ جا کے ان کی ای بک بھی پڑھیں. اور جو حکومت جو ہمارے حکومتی ادارے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ جو اس طرح کے ہمارے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ان کو آگے آنے کے مواقع دی جائیں. تو ملتے ہیں بہت جلد آپ کو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ, تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نے کے بعد.